ولیل ولی الابعد التزویج بغیبت الاقرب فلو زوج الابعد حال قیام الاقرب توقف على اجازته ولو تحولت الولایة الیہ لم یجز الا باجازته بعد التحول کوہستان ظہیریہ مسافة القصر واختار في الملتقى ما لم ينتظر الكفؤ الخاطب جوابه واعتمده الباقاني ونقل ابن الكمال أن عليه الفتوى وثمرة الخلاف في من اختفى في المدينة هل تكون غيبة منقطعة. یہ کہتے ہیں کہ ایک ہے بالفعل ولی اور دوسرا ہے بالقوہ ولی. بالفعل اور بالقوہ مثلا باپ اور دادا دونوں موجود ہیں تو باپ بالفعل ولی ہوگا اور دادا بالقوہ ولی ہوگا. یعنی اگر باپ نہ رہے تو دادا ولی بن سکتا ہے اور اگر باپ موجود ہے تو باپ ولی بنے گا، دادا ولی نہیں بنے گا. نہیں بنے گا یعنی بالقوہ تو وہ ولی ہے لیکن بالفعل اس وقت ولی نہیں ہے. دونوں بیٹھے، ایک نے نکاح کہیں کر دیا، ایک نے کہیں دوسری طرف کر دیا، تو ولی اقرب کا کیا ہوا نکاح یعنی بالفعل ولی کا کیا ہوا نکاح معتبر ہو جائے گا، بالقوہ ولی کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. پھر دیکھنا یہ ہے کہ یہ ولایت دی کیوں جاتی ہے، حالانکہ ابھی لڑکی بالغہ نہیں ہوئی، ابھی بالفعل اس کو نکاح کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ بسا اوقات نکاح کے لیے لڑکا بہت اچھا یا لڑکے کے لیے لڑکی بہت مناسب مل جاتی ہے، اور جہاں چوک ہو گئی، ہاتھ سے رشتہ نکل گیا، تو بعض مرتبہ مدتوں پھر ایسا رشتہ نہیں ملتا. یہی ہے، یا تو وقت کو آپ کیچ کر لیں ورنہ تو وقت آپ کو کیچ کر چکا ہوگا، پھر آپ کو زمانے لگ جائیں گے. کبھی ممکن ہے کہ وہ وقت پلٹ آئے اور عام طور پر ایسا ہے کہ وقت پلٹ کر نہیں آتا. اس لیے لڑکی کی یا لڑکے کی، صغیر کی یا صغیرہ کی خیر خواہی اس میں ہے کہ جب مناسب رشتہ ملے تو اس رشتے سے صرف نظر نہ کیا جائے، فوراً رشتہ کر دیا جائے. حالانکہ صغیر یا صغیرہ کو ابھی نکاح کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو بالغہ ہوں گے تو نکاح کی ضرورت پیش آئے گی، لیکن کل جو ہونا ہے اس کے لیے انتظامات آج، اور آج نہیں اب یہ جو ولایت دی گئی یہ اسی لیے دی گئی کہ مناسب رشتہ ہاتھ سے ضائع نہ ہو. اب دو ولی ہیں، باپ بھی موجود ہے، دادا بھی موجود ہے، یا دادا موجود ہے، چچا موجود ہے، باپ نہیں ہے. تو ایسی صورت میں گویا دادا سے شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو رشتہ آیا یہ قبول کر لو. دادا قبول نہیں کرتا، تو ایسی صورت میں دادا کی ولایت کو سلب کر لیا جائے گا اور ولایت چچا کی طرف منتقل ہو جائے گی. چچا ولی اقرب ہے، وہ رشتہ نہیں کرتا، تو چچا کی ولایت کو سلب کر لیا جائے گا اور چچا کے لڑکے کو ولایت دے دی جائے گی. تو اقرب اگر وہ کام نہ کرے جو کام اس کے ذمے تھا کہ وہ رشتے کو قبول کرے، رشتہ کر دے، وہ اپنی ڈیوٹی انجام نہیں دے رہا ہے،
تو پھر اس کے نائب سے اس کے آگے والے سے کام لے لیا جائے گا. اور اس کے آگے کون سا ہے؟ چچا ہے. اور چچا کے لڑکے تھے تو چچا کے لڑکے ہیں، تو اس کی ولایت کو منتقل کر دیا جائے گا. یہی ہوتا ہے کہ اصل اگر کام کر رہا ہے، موجود ہے، دونوں باتیں موجود بھی ہو اور ڈیوٹی اٹینڈ بھی کرے تو پھر نائب کی ضرورت نہیں ہوتی. اور اگر اصل موجود نہ ہو یا ڈیوٹی اٹینڈ نہ کرے تو ان دو صورتوں میں پھر نائب سے کام لے لیا جاتا ہے، نائب ہی کو اصل کا درجہ دے دیا جاتا ہے. تو اگر ولی اقرب رشتہ نہ کرے، اس کو دوسرے نمبر پر بیان کیا بعزل الاقرب، بعزل الاقرب، تو ایسی صورت میں ولایت ولی ابعد کی طرف، اس کے بعد والے ولی کی طرف منتقل ہو جائے گی. ایک بات. دوسری بات کہ ولی اقرب موجود نہ ہو تو بھی ولایت ولی ابعد کی طرف منتقل ہو جائے گی. تو دو باتیں، ولی اقرب موجود نہ ہو یا موجود ہے مگر ڈیوٹی اٹینڈ نہ کرے، اپنے فریضے کو انجام نہ دے، تو ان دونوں صورتوں میں ولی اقرب کی ولایت ولی ابعد کی طرف منتقل ہو جائے گی. اب موجود نہ ہو کہ کیا معنی ہے؟ موجود نہ ہو، غائب ہے، ولی اقرب باپ موجود نہیں ہے اور رشتہ آ گیا تو ولی ابعد کی طرف ولایت منتقل ہو جائے گی. دادا موجود نہیں ہے، رشتہ آ گیا تو ولی اقرب کی ولایت ختم، ولی ابعد چچا کی طرف ولایت منتقل ہو جائے گی. چچا ہے، موجود نہیں ہے، لیکن ولی تو اس کی ولایت ولی ابعد چچا کے لڑکوں کی طرف منتقل ہو جائے گی. موجود نہیں ہے کہ کیا معنی؟ یہاں ہے نہیں، کہاں گیا ہے؟ باہر کو گیا ہے، دکان پہ کھڑا ہوگا، بلا کے لے آؤ. رشتے والے آ گئے تو بلا کے لے آؤ اس کو. لیکن اگر بہت دور چلا گیا، بہت دور کیا معنی؟ شریعت میں دور کس کو کہتے ہیں؟ شریعت میں دوری اور عدم دوری کا مدار ہے مسافت قصر. 78 کلومیٹر کی دوری پر چلا گیا، اتنی دور ہے، تو ایسی صورت میں ولایت ولی اقرب سے ولی ابعد کی طرف منتقل ہو جائے گی. اور اگر مسافت قصر سے کم پر ہے تو یہ زیادہ دور نہیں ہے، اسی لیے شریعت اس میں قصر نہیں کہتی. تو یہ زیادہ دور نہیں ہے تو ولایت اسی کی طرف منتقل رہے، اسی کے پاس باقی رہے گی. اس کا انتظار کیا جائے گا اور جب یہ آ جائے یہی رشتہ کرے گا، یہی ولی ہے. لیکن اگر یہ چلا گیا بہت دور، یعنی مسافت قصر پر چلا گیا ہے، تو اس کو بلانا گویا متعثر و دشوار ہے، بہت دور گیا ہوا ہے، پھر اس کی ولایت ولی ابعد کی طرف منتقل ہو جائے گی. ایک صورت، ایک قول. دوسرا قول یہ ہے کہ اصل مقصود ہے رشتے کے لیے اس کی رائے کو طلب کرنا، اور رائے کا طلب کرنا بسا اوقات مسافت قصر پر ہونے کے باوجود بھی، اس کے بہت دور گئے ہوئے ہونے کے باوجود بھی اس کی رائے کو طلب کیا جا سکتا ہے. بئیں طور کہ آج رشتہ آیا ہے اور کل یہ آ جائے گا تو ٹھیک ہے، کل تک رشتے کو باقی رکھیں گے. پرسوں آ جائے گا، پرسوں تک، 8 دن میں آ جائے گا، 8 دن تک رشتے کو رہنے دیں گے، جب یہ آ جائے گا تو رشتہ کر لیں گے. اور کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ مسافت قصر سے کم دوری پر کہیں گیا ہوا ہے، اس کے باوجود اس کی رائے کو حاصل کرنا متاثر و دشوار ہو سکتا ہے. گیا ہوا تو 40 میل 30 میل کے فاصلے پر یا 15-20 کلومیٹر ہی گیا ہوا ہے، لیکن ہمارے علم میں نہیں ہے کہ ہے کہاں، اور اس کو یہ نہیں معلوم کہ رشتہ آیا ہوا ہے، تجھے پلٹنا ہے.
تو ایسی صورت میں اس کی رائے کو طلب کرنا مسافت قصر سے کم دوری پر ہونے کے باوجود بھی متاثر و دشوار ہے، اس لیے جب اس کی رائے نہیں مل سکتی تو ولایت ولی ابعد کی طرف منتقل ہو جائے گی۔ تو اصل ہے اس کی رائے کو حاصل کرنا۔ تو دو قول ہو گئے، ایک قول تو یہ ہے کہ ولی اقرب کی ولایت ولی ابعد کی طرف منتقل ہو جائے گی جب ولی اقرب غائب ہو، اور غائب ہونے سے مراد ہے اتنی دور مسافت قصر پر چلے جانا کہ جہاں سے رائے طلب کرنا مشکل ہو۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ مسافت قصر پر جانا ضروری نہیں، چاہے مسافت قصر پر ہو، اس سے زیادہ ہو، اس سے کم ہو، لیکن اس کی رائے کو حاصل نہ کیا جا سکتا ہو۔ اصل مقصود رائے ہی کو حاصل کرنا ہے۔ تو ایک آدمی اگر یہی شہر ہی میں کہیں پر غائب ہے لیکن انتظار کر رہے ہیں، رشتہ ہاتھ سے نکلنے لگ رہا ہے، یہ یا تو تم رشتہ کر لو ورنہ یہ چلے جائیں گے، کسی اور سے رشتہ کر لیں گے، کوئی اور بھی تیار ہے، تو جو رشتہ لے کر آئے ہیں وہ جب تک رکیں گے نہیں، ہاتھ سے رشتہ نکل جائے گا۔ تو ایسی صورت میں ولی ابعد کو نکاح کرنے کا اختیار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ پہلے قول کے مطابق جن کے یہاں مسافت قصر کا اعتبار ہے ان کے یہاں ولی ابعد کی طرف ولایت منتقل نہیں ہوگی، اور دوسرے قول کے مطابق جن کے یہاں اس کا اعتبار ہے کہ رشتہ باقی رہنے تک اس کی رائے کا حاصل کرنا متاثر و دشوار ہو جائے، تو اس قول کے مطابق ولی اقرب کی ولایت ولی ابعد کی طرف منتقل ہو جائے گی۔ اور دونوں قولوں میں کوئی میرے خیال سے اختلاف نہیں ہے۔ پہلے ہوتا یہ تھا کہ جو مسافت قصر پر چلا گیا وہ اتنی دور ہے کہ واقعتاً اس کی رائے کو حاصل کرنا متاثر و دشوار ہے، اور قریب ہوتا تھا تو ڈھونڈ کے لانا اس کا آسان ہے، چچا کے یہاں گیا، خالو کے یہاں گیا، ماموں کے یہاں گیا، پھوپھی کے یہاں گیا، مسافت قصر کے اندر اندر ہے، سائیکل اٹھاؤ یا پیدل جاؤ، بھاگ کے بلا کے لے آؤ۔ تو مسافت قصر بہت دور کہلاتی تھی، رائے کا حاصل کرنا متاثر و دشوار ہوتا تھا۔ پھر ذرا کسی کو دشواری پیش آئی ہوگی، اس نے دیکھا کہ قریب ہی میں ہے لیکن اس کے باوجود رائے حاصل نہیں ہو سکی، انہوں نے یہ قول اختیار کر لیا۔ تو اصل رائے کا حاصل کرنا ہے، رائے کا حصول بسا اوقات قریب ہونے کے باوجود بھی نہیں ہو سکتا، لیکن عموماً دور ہونے پر رائے کا حصول نہیں ہوتا تھا، اس لیے تعبیر یہ کر دی گئی رائے کے حاصل نہ ہونے کی ایک صورت کو مستقل قول کا درجہ حاصل ہو گیا، ایک صورت یہ ہے کہ آدمی بہت دور چلا جائے، مسافت قصر پر چلا جائے۔ تو اصل مقصود حصول رائے ہے۔ ایک صورت یہ بیان کی، دو جزیے ہو گئے، ایک جزیہ کہ ولی اقرب موجود ہے لیکن اس کے باوجود مناسب رشتہ آنے کے باوجود وہ رشتہ نہیں کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں ولی اقرب کی ولایت ولی ابعد کی طرف منتقل ہو جائے گی۔ دوسری صورت ہے کہ ولی اقرب موجود ہی نہیں ہے، تو اس میں دو قول ہیں کہ کب ولی اقرب کی ولایت ولی ابعد کی طرف منتقل ہوگی، ایک مسافت قصر کا ہے، ایک ما لم ينتظر الکفؤ الخاطب جوابہ کا ہے۔ تیسرا جزیہ بیان کرتے ہیں، ولی ابعد نے اگر نکاح کر دیا ولی اقرب کے ہوتے ہوئے، باپ یہیں پر موجود ہے اور ولی ابعد کہیں دور بیٹھا ہوا ہے لیکن وہیں اس نے رشتہ کر دیا، بنگلور میں ہے ولی ابعد، ولی اقرب دیوبند میں ہے، بچے دیوبند میں رہتے ہیں، یہیں رشتہ آیا، ولی اقرب نہیں کر رہا ہے، ولی ابعد اس کے پاس ایک رشتہ آیا، اس نے کر دیا، تو ولی ابعد کا کیا ہوا نکاح ابھی نافذ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ولی اقرب موجود ہے۔ نافذ نہیں ہوگا کہ کیا معنی؟ جو رشتہ اس نے کر دیا وہ موقوف رہے گا ولی اقرب کی اجازت پر۔ ولی اقرب
کو جب معلوم ہو کہ رشتہ فلاں جگہ کر دیا، اس نے ہاں کر دی تو ہاں ہو جائے گی، نہ کر دی تو نہ ہو جائے گی۔ لیکن اگر اس کے ہاں یا نہ کرنے سے پہلے پہلے وہ ولایت منتقل ہو گئی ولی ابادی کی طرف، مثلا باپ بھی تھا دادا بھی تھا، دادا نے رشتہ کر دیا تو ابھی وہ موقوف ہے کس پر؟ جو بالقوہ ولی ہے، بالفعل ولی ہے، اس کی اجازت پر، اور بالفعل ولی باپ ہے۔ پتہ چلا باپ کا انتقال ہو گیا تو یہ ولایت منتقل ہو گئی جو ولی اقرب کو حاصل تھی ولی ابعد دادا کی طرف، تو ابھی نافذ نہیں ہوگا، بلکہ کیوں؟ اس لیے کہ دادا نے جب رشتہ کیا تھا تو اس کو ولایت حاصل نہیں تھی، تو وہ نکاح موقوف تھا۔ اب ولایت جب اس کی طرف منتقل ہو گئی تو منتقل ہونے کے بعد وہ اس رشتے پر ہاں کرے تو اب رشتہ درست ہوگا، اب اس کا نکاح نافذ ہوگا۔ لیکن خالی ولایت اس کی طرف منتقل ہو جائے تو نکاح نافذ نہیں ہوگا۔ یہ ایسے ہی جیسے کسی نے جج بننے سے پہلے کاغذ پہ سائن کر دیے تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا، لیکن کل کو جج بن گیا، اب بننے کے بعد دوبارہ اس نے سائن کیے تو اب اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ پہلے جزئیے میں اصل مقصود جو ہے وہ رائے کا حاصل کرنا ہے۔ ایک آدمی جو ہے وہ گیا ہوا ہے برطانیہ اور رشتہ یہاں پر آ گیا تو آپ فون کر کے اس سے معلوم کر لیں۔ تو اگر فون لگ رہا ہے تو پھر مسافت قصر سے دوری کے باوجود بھی غائب ہونا نہیں کہا جائے گا، اسی لیے کہ اصل مقصود رائے کا حاصل کرنا ہے، اور وہ آسان ہے، فون سے کی جا سکتی ہے، اس زمانے میں نہیں تھا۔ آج اس کی سہولت ہے تو فون کے ذریعے سے معلوم کریں۔ تو اس کو کہتے ہیں غیبوبت منقطعہ۔ غیبوبت منقطعہ میں دو قول، مسافت قصر یا معلوم منتظر الکفو الخاطب جوابہ ہو۔ الابعد التزویج بغیبت الاقرب، اور ولی ابعد کو اختیار حاصل ہے اقرب کی عدم موجودگی میں نکاح کر دینے کا۔ فلو زوج الابعد حال قیام الاقرب، اور اگر ولی ابعد نے نکاح کر دیا ولی اقرب کے موجود ہوتے ہوئے، دنیا میں موجود ہوتے ہوئے، توقف علی اجازتہ، تو وہ ولی اقرب کی اجازت پر موقوف رہے گا۔ وَلَوْ تَحَوَّلَتِ الْوَلَایَةُ إِلَيْهِ، اور اگر ولایت ولی ابعد کی طرف ہی منتقل ہو گئی، ولی اقرب مر گیا، لم یجوز الا باجازتہ، تو پرانی کیا اختیار سے اور پہلے سے جو اس نے نکاح کیا اس کی وجہ سے وہ نافذ نہیں ہوگا۔ جب نافذ ہوگا جب وہ اس کی اجازت دے دے، کب؟ بعد التحول، ولایت کے منتقل ہونے کے بعد۔ بغیبت الاقرب، اقرب کے غائب ہونے کی صورت میں کہاں غائب ہو جائے؟ مسافت قصر پر غائب ہو جائے۔ اور ملتقا میں وہ قول اختیار کیا ہے کہ جب تک وہ کفو جو رشتہ لے کر آیا ہے اس کے جواب کا انتظار نہ کرے، یعنی رشتہ ہاتھ سے نکل جائے گا۔ علامہ باقانی نے اسی پر اعتماد ظاہر کیا اور ابن الکمال نے نقل کیا کہ اسی پر فتویٰ ہے، اور اختلاف کا ثمرہ اس شخص کے حق میں ظاہر ہوگا اختفا فی المدینتی، جو شہر ہی میں، اپنے ہی شہر میں، المدینہ الف لام تعین کے لیے، تو عہد کے لیے اپنے ہی شہر میں اپنے ہی گاؤں میں غائب ہو، حل تکون غیبت منقطعۃ، تو اس کو غیبت منقطعہ کہا جائے گا یا نہیں کہا جائے گا؟ دوسرے قول کے مطابق کہہ دیا جائے گا، پہلے قول مسافت قصر کے قول کے مطابق نہیں کہا جائے گا۔ وَلَوْ زَوَّجَهَا الْأَقْرَبُ حَيْثُ هُوَ جَازَ النِّکَاح، اور اگر ولی اقرب نے نکاح کر دیا جہاں بھی وہ ہے، بچی یہاں پر ہے، ابو گئے سعودی عرب، وہیں کوئی رشتہ ملا وہیں کر دیا، تو ولایت تو ان کے ساتھ ساتھ گھوم رہی ہے۔ اقرب نے اس کا نکاح کر دیا، جہاں بھی اقرب ہے تو نکاح درست ہو جائے گا، ظاہر قول یہی ہے۔ وَيَثْبُتُ لِلْأَبْعَدِ مِنْ أَوْلِيَاءِ النَّسَبِ، اور نسبی اولیاء میں سے
یعنی عصبہ بنفسی ہی جو ہیں جن کو حق اعتراض حاصل ہوتا ہے، ان کو ان میں سے ولی ابعد کے لیے ولایت ثابت ہو جاتی ہے۔ کب؟ التزویج بغیبت بعزل الاقرب، نکاح کرنے کا اختیار اس کو دے دیا جاتا ہے اقرب کے رک جانے کی وجہ سے، رشتہ نہ کرنے کی وجہ سے۔ لیکن کوہستانی میں غیاثی سے لولم یزوج الاقرب، اگر اقرب نکاح نہ کرے تو زوج القاضی عند فوت الکفو، تو اور کفو کے فوت ہونے کا خوف ہو تو ایس صورت میں قاضی بھی نکاح کر سکتا ہے۔ یہ تفریق کی ہے من اولیاء النسب، اولیاء نسب کی قید پر۔ شرح وہبانیہ میں لکھا کہ یہ اختیار جو ولی اقرب کا ولی ابعد کی طرف منتقل ہوگا، یہ ان اولیاء میں ہے جو نسبی اولیاء یعنی عصبہ بنفسی ہی ہیں۔ لیکن کوہستانی میں لکھا ہے کہ نسبی کی قید لگانا درست نہیں ہے، اس لیے کہ نسبی اگر نکاح نہیں کرتا تو پھر قاضی نکاح کر دے گا، اور یہ کب ولایت منتقل ہوگی؟ ولی ابعد کی طرف یا قاضی کی طرف؟ اس صورت میں جبکہ کفو کے فوت ہونے کا خطرہ ہو۔ کتنی اہمیت ہے نکاح کی کہ جناب مناسب رشتے کو بالکل ہاتھ سے چھوٹنے نہ دیا جائے، بالکل ہاتھ سے چھوٹنے نہ دیا جائے۔ ولی یہ ولی نہیں کر رہا تو دوسرے کو اختیار، دوسرا نہیں کر رہا تو تیسرے کو اختیار، حالانکہ یہ صغر سنی میں ہو رہا ہے۔ اے بی امتناعی ہے، عزل کے معنی بتاتے ہیں، اے بی امتناعی ہی یعنی تزویجی اجماعاً، جبکہ وہ نکاح کرنے سے رک جائے، اور یہ قول بالاجماع ہے۔ خلاصہ ولا يبطل تزویجہ السابق، اور اس کا کیا ہوا پہلا کیا ہوا نکاح بعود الاقرب، اقرب کے لوٹ جانے سے باطل نہیں ہوگا۔ دیکھو پہلی صورت میں بیان کیا نا کہ ولی اقرب موجود نہیں ہے، رشتہ آ گیا، اور رشتہ جو آیا ہے وہ ولی اقرب کے آنے تک باقی نہیں رہ پائے گا، تو اب ولایت ولی اقرب کی باپ کی اٹھا کر آپ نے ولی ابعد دادا کو دے دی۔ دادا نے نکاح کر دیا تو یہ دادا نے نکاح بولایت تامت کیا ہے، اس کو مکمل ولایت ولی اقرب سے ولایت لے کر اس کو دی جا چکی ہے، لہذا یہ نکاح پکا ہو گیا۔ پکا ہو گیا تو لا یبطل تزویج السابق، ولی ابعد کا پہلا کیا وہ نکاح ولی اقرب کے لوٹنے سے ختم نہیں ہوگا، لحصولہ بولایت تامہ، اس لیے کہ وہ نکاح ہوا ہے اس وقت جب اس کو مکمل ولایت دے دی گئی تھی۔ وولی المجنونۃ والمجنون ولو عارضا فی النکاح، اما التصرف فی المال فللاب اتفاقا ابنها وان سفل دون ابیها کما مر، والاولی ان یأمر الاب به لیصح اتفاقا۔ یہ صورت بتاتے ہیں ایک لڑکی ہے، اس کا نکاح ہوا، اس کا نکاح ہونے کے بعد اس کے یہاں لڑکا پیدا ہوا، اس کے بعد جو ہے اس کا نکاح ختم ہو گیا، شوہر مر گیا، یا طلاق ہو گئی، یا تفریق ہو گئی، لڑکا بڑا ہو گیا۔ اب یہ لڑکا ہے 15 سال کا، 16 سال کا، اور اس کی ماں اللہ نہ کرے ہو گئی پاگل، تو اب یہ لڑکا بھی اس کا ہے جو 15-16 سال کا ہے، اور اس عورت کا ابا بھی موجود ہے، تو ولایت کسے حاصل ہوگی؟ کہتے ہیں کہ ولایت جو ہے حاصل ہوگی باپ کو مال میں اور بیٹے کو جان میں۔ نکاح کی ولایت بیٹے کو حاصل ہوگی، اور باپ کی ولایت اس کو مال کی ولایت جو ہے وہ باپ کو حاصل ہوگی۔ یہ جو قول ہے یہ امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کا ہے۔ امام محمد علیہ الرحمہ کے نزدیک بیٹے کو ولایت حاصل نہیں ہوگی، مال میں بھی اور نکاح میں بھی، دونوں میں ولایت حاصل ہوگی باپ ہی کو۔
لیکن طرفین علیہم الرحمہ کے نزدیک ولایت جو ہے باپ کو حاصل نہیں ہوگی. ہاں مال میں تو باپ کو حاصل ہوگی، لیکن اس میں نکاح کے بارے میں ولایت جو ہے وہ بیٹے ہی کو حاصل ہوگی، باپ کو حاصل نہیں ہوگی. تو امام محمد علیہ الرحمہ کے نزدیک ولایت حاصل ہوگی باپ کو، مال میں بھی اور نکاح میں بھی. اور امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف علیہ الرحمہ ان کے نزدیک دونوں کا حکم الگ ہو جائے گا. مال میں ولایت حاصل ہوگی باپ کو، اور نکاح کی ولایت حاصل ہوگی بیٹے کو. تو اس کو فرماتے ہیں ولی المجنونتی والمجنون، اور مجنونہ اور مجنون کا ولی ولو عارضن، چاہے یہ عارضی جنون ہو. لیکن عارضی جنون کے معنی یعنی یہ پیدائشی جنون نہیں ہے، بعد میں بالغ ہونے کے بعد ان کو جنون آ گیا ہے، تو بعد میں چاہے آیا ہو، لیکن جنون سے مراد یہ نہیں کہ اتفاقاً 10 منٹ کے لیے جنون آیا تو اس کا نکاح کرنے کا اختیار دوسروں کو ہو جائے گا. وہ تو بالغہ ہے، عورت ہے یا مرد ہے، لڑکا ہے، وہ بالغ ہے. بلکہ ولایت جب ہی حاصل ہوگی دوسروں کو جب جنون مطبق ہو. یہ اس سے پہلے بات آ چکی ہے. جنون غیر مطبق ہے، اتفاقاً جنون طاری ہوتا ہے، تو اس میں ولایت دوسرے کی طرف منتقل نہیں کی جائے گی. جنون کے ختم ہونے کا انتظار کیا جائے گا. جب جنون ختم ہو جائے گا پھر وہ اپنا نکاح کریں. تو یہ جو جنون ہے غیر مطبق جو کبھی کبھی طاری ہوتا ہے، یہ تو ہر ایک پہ طاری ہوتا ہے، کسی بھی وقت طاری ہوتا ہے. سارے دیوانے ہیں، پتہ کہ کوئی ٹائم بہت مناسب ہوتا ہے، آدمی عقل سے فیصلہ کرتا ہے، اور کبھی کبھی جنون اتنا طاری ہوتا ہے 24 گھنٹے میں 2-4 مرتبہ سب کو ہوتا رہتا ہے کہ وہ کسی کی کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں. اس کو اپنے لیے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے کچھ پتہ نہیں رہتا. غصہ آ جاتا ہے، سوچ بڑھ جاتی ہے، کوئی خیال کوئی کام ذہن کے اوپر غالب آ جاتا ہے، تو جنون غیر مطبق تو آتا جاتا رہتا ہے. جنون مطبق ہی کا اعتبار ہے. یہ اس سے پہلے کہہ چکے وہ شہر کہ جو جنون مہینوں رہتا ہو یعنی جنون مطبق ہو. ولو عارضن سے مراد یہ ہے چاہے وہ پیدائشی نہ ہو بلکہ بلوغ کے بعد آیا ہو یا نکاح سے پہلے آ گیا ہو لیکن ہے جنون مطبق. اما تصرف فی المال، اور رہا مال میں تصرف، فلیل ابھی اتفاقاً، تو پھر وہ امام محمد کے نزدیک بھی ولی باپ ہی ہوگا اور طرفین کے نزدیک بھی ولی باپ ہی ہوگا. ابنہا، بیٹا ولی بنے گا مجنون اور مجنونہ کا. وہ ان سفل، بیٹا نہیں پوتا ہے پڑ پوتا ہے نیچے تک. دون ابیہا، باپ ولی نہیں بنے گا. یہ طرفین کا قول ہے کما مرہ. والاولا ان یأمر الاب بہ، اور مناسب یہ ہے کہ دونوں کے قول پر عمل ہو جائے، امام محمد کے بھی اور طرفین کے بھی. اس کی شکل کیا ہے کہ باپ بھی نکاح کا اختیار دے دے، نکاح کا حکم دے دے بیٹے کو، اور پھر بیٹا نکاح کر دے. تو بیٹے نے نکاح کیا، طرفین کے قول پر عمل ہو گیا، اور باپ کی اجازت سے کیا تو گویا باپ ہی نے کیا، تو امام محمد کے قول پر بھی عمل ہو گیا. لیصح اتفاقاً، تاکہ بالاتفاق نکاح درست ہو جائے. ورنہ تو اگر بیٹے نے نکاح کیا تو اور باپ سے اجازت نہیں لی تو ایسی صورت میں طرفین کے نزدیک تو نکاح صحیح ہوگا کہ بیٹے کو ولایت ہے ان کے نزدیک، اور امام محمد کے نزدیک ولایت باپ کو ہے، باپ نے نکاح کیا نہیں تو ان کے نزدیک صحیح نہیں ہوگا. ولو اقر ولی صغیر او صغیرۃ او اقر وکیل رجل او امرأۃ او مولا العبد بالنکاح لم ينفذ لأنه اقرار على الغیر
بخلاف مولى الأمة حيث ينفذ إجماعا لأن منافع بضعها ملكه إلا أن يشهد الشهود على النكاح بأن ينصب القاضي خصما عن الصغير حتى ينكر فتقام البينة عليه أو يدرك الصغير أو الصغيرة فيصدقه أي الولي المقر أو يصدق المؤكل أو العبد عند أبي حنيفة وقال يصدق في ذلك. وهذه المسألة مخرجة من قولهم ملك الإنشاء ملك الإقرار به ولها نظائر. یہ کہتے ہیں صغیر کا ولی ہے، صغیرہ کا ولی ہے، وہ چاہے تو ابھی نکاح کر سکتا ہے، یا کسی نے اپنے نکاح کا آپ کو وکیل بنا دیا، لڑکے نے یا لڑکی نے، وکیل رجل او امرأۃ، یا غلام ہے، اس کے نکاح کا اختیار آقا کو ہے، تو صغیر صغیرہ کے نکاح کا اختیار اس کے ولی کو، وکیل کے موکل کے نکاح کا اختیار وکیل کو، اور غلام کے نکاح کا اختیار آقا کو. یہ تین ہو گئے، ولی، وکیل اور آقا. آقا کو نکاح کا اختیار ہے غلام کے، وکیل کو نکاح کا اختیار ہے موکل کے، ولی کو نکاح کا اختیار ہے صغیر اور صغیرہ کے. یہ کہتے ہیں کہ اگر ولی صغیر صغیرہ کا نکاح کرے تو نافذ ہو جائے گا، وکیل موکل موکلہ کا نکاح کرے نافذ ہو جائے گا، آقا غلام کا نکاح کرے نافذ ہو جائے گا. لیکن اگر نکاح کیا ہوا ہے پہلے یا نہیں کیا ہوا، یہ خالی اقرار کرتے ہیں. ولی کہتا ہے میں نے صغیر صغیرہ کا نکاح کر دیا تھا 6 مہینے پہلے، وکیل کہتا ہے میں نے وکیل بننے کے بعد فلاں کا نکاح کر دیا تھا 10 دن پہلے، آقا کہتا ہے میں نے اپنے غلام کا نکاح کر دیا تھا 20 دن پہلے. تو یہ اقرار علی الغیر ہے، اقرار علی الغیر ہے. ولی